کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ اعظم نے وعدے کے مطابق شہروز کی غیر موجودگی میں فروا کو بھرپور کمپنی دی تھی اور کبھی کبھی اعظم کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کی رفاقت میں شہری کو بھول جاتی ہے۔ شہری کی آمد کے بعد فروا کے شب و روز اس کے ساتھ گزرنے لگے تو اعظم کی یہ غلط فہمی بھی رفع ہو گئی۔ اب فروا کا اعظم کی زندگی میں دخل بہت کم ہو گیا تھا اور علیزہ جو فروا کے اعظم کے ساتھ گھومنے پھرنے سے غصے کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، خوشی سے باغ باغ ہو گئی۔ علیزہ کو فروا پر غصہ تو بہت آتا تھا جب وہ اعظم کے ساتھ اسے دیکھتی، مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ فروا تو شہری کے ساتھ انگیجڈ ہے۔ اب علیزہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ اعظم کی روزمرہ زندگی میں اپنا دخل بڑھائے۔ وہ اس کے ساتھ گھومنے جانا چاہتی تو وہ انکار کر دیتا، پڑھنے کے بہانے آتی تو وہ صاف لفظوں میں کہہ دیتا کہ شہروز کی غیر موجودگی میں تمہیں پڑھا رہا تھا، اب وہ آ گیا ہے تو میری ذمہ داری ختم، اور علیزہ دانت پیس کر رہ جاتی۔ کبھی وہ اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا چاہتی تو بھی وہ انکار کر دیتا۔ علیزہ شکایت لے کر اماں کے پاس جاتی، مگر تب تک وہ گھر سے نکل چکا ہوتا۔ رات کو اماں سے وہ ڈھیروں جلی کٹی کان لپیٹ کر سن لیتا، مگر علیزہ کے ساتھ جانا اسے گوارا نہیں تھا۔ علیزہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکامی پر فرسٹریشن کا شکار ہو گئی، اور اس فرسٹریشن میں اس نے جو سوچا وہ کافی خطرناک تھا۔ روز نے واپس آنے کے چند ہی دنوں بعد اپنے پاپا کا آفس جوائن کر لیا۔ باہر کی تعلیم نے اپنے جوہر دکھائے اور اس نے جلد ہی فیکٹری کی مصنوعات کی ڈیمانڈ میں 2 گنا اضافہ کر دیا۔ مشتاق احمد اپنے بیٹے کی کارکردگی سے بہت خوش تھے، کیونکہ اب ان کے مقابلے میں صرف ایک باہر کی کمپنی ہی رہ گئی تھی، باقی سب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اور مشتاق احمد یہ بھی جانتے تھے کہ اس کمپنی کی پروڈکٹس میں جان نہیں ہے، بس ایڈورٹائزنگ کے بل پر وہ اتنی کامیاب جا رہی ہے، اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کا بیٹا جلد ہی اس کمپنی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ بیٹا، میں سوچ رہا ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو جائے تو بہتر ہے۔ میٹنگ ہال میں جب باپ بیٹا اکیلے رہ گئے تو اچانک مشتاق احمد نے کہا، کیا پاپا؟ اس اچانک سوال نے شہروز کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں بیٹا، میرا ارادہ ہے کہ تمہاری اور کنزا کی شادی کے فرض سے ایک ہی بار میں سبکدوش ہو جاؤں۔ رات میں نے اماں سے بات کی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مشتاق احمد نے بیٹے کی حیرانی کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے پاپا، میں آپ کے خیالات سے متفق ہوں، لیکن کنزا کے لیے آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہے؟ شہری نے لہجے میں خوشی کا تاثر لیے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے دوست ہیں نا کمال پاشا، ان کا بیٹا اعصام ہے، وہ بھی تمہاری طرح بہت قابل ہے۔ کمال نے مجھ سے بات کی تھی، تبھی میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ جیسے آپ مناسب سمجھے پاپا، کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شہری نے کہا اور اٹھ کر میٹنگ روم سے نکل گیا، جبکہ مشتاق احمد مسکرا دیے۔ شام کو ان کا ارادہ اپنے بھائی آفاق احمد سے بات کرنے کا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آفاق احمد نے ان کی توقع کے عین مطابق پہلے تو ان کے فیصلے کو سراہا، پھر بیٹی سے پوچھ کر کوئی حتمی جواب دینے کا کہہ کر شام کو وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے آفاق احمد فروا کے کمرے میں آ گئے۔ وہ اس وقت لیٹی ڈائجسٹ کا مطالعہ کر رہی تھی، انہیں دیکھ کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آئیے پاپا بیٹھیں، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیتے، وہ ڈائجسٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ شفقت سے کہتے ہوئے ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بیٹا، تمہارے تایا شام کو ملے تھے، کہہ رہے تھے کہ کنزا اور شہروز کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ کنزا کا انہوں نے ایک بڑی اچھی جگہ رشتہ دیکھا ہے، اب تم بتاؤ کہ میں انہیں کیا جواب دوں؟ وہ بنا تمہید باندھے بولے، پاپا میں ابھی پہلے اپنی پڑھائی مکمل کروں گی، یہ بات میں نے منگنی کے وقت بھی کہی تھی۔ تایا ابا کنزا کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، میں کم از کم BCS کے بعد کروں گی۔ مگر بیٹا، بس پاپا میں نے کہہ دیا، BCS سے پہلے نو شادی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ بیٹا، تمہارے تایا کہتے ہیں کہ شادی کے بعد پڑھائی جاری رکھنا، ہم کون سا تمہیں منع کریں گے؟ آفاق احمد نے آخری کوشش کے طور پر کہا۔
پاپا آپ تایا ابا کی فکر چھوڑیں، انہیں میں خود قائل کر لوں گی، مجھے تو آپ کے تیور بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تو آفاق احمد ہنس پڑے۔ خواہش تو میری بھی بیٹا یہی تھی، مگر اب تم جانو اور تمہارے تایا ابا، آفاق احمد نے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گڈ نائٹ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ جبکہ وہ یہ سارا کیا دھرا شہروز کے سر تھوپ کر اس کی خبر لینے کی تیاری کرنے لگی۔ حمزہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ اعظم کے ایک طرف تو سی اے کے ایگزامز ہو رہے تھے تو دوسری طرف آفس میں حد سے زیادہ کام تھا۔ کمپنی آج کل لاس میں جا رہی تھی۔ آفس کے کام میں تو احمد اس کی بہت ہیلپ کر رہا تھا، مگر گھر کے کاموں میں بوجھ بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ جو کام شہروز اور شہریار کے کرنے والے تھے اسے کرنے پڑ رہے تھے۔ شہروز کو تو اپنے آفس کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، جبکہ شہریار ایف ایس سی انجینئرنگ کے بعد فارغ تھا، مگر اسے دادی اماں کا مکمل پروٹوکول حاصل تھا جو اسے کام کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں۔ اگر کوئی کہتا بھی تو آگے سے کہتی، ارے یہ تو بچہ ہے، اسے ابھی کیا معلوم کہ کام کیسے کیے جاتے ہیں، کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو پھر اسے ہی ڈانٹو گے۔ آمنہ بیگم سوچتی کہ کوئی ان سے پوچھنے والا ہو کہ اعظم تو اس سے بھی کہیں کم عمر تھا جب سے یہ سب کر رہا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں، مگر اماں سے یہ سب کہنے کی ہمت کس میں تھی؟ وہ بڑی مشکل سے اسٹڈی کے لیے وقت نکال پا رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے حد سے زیادہ غصہ آتا کہ اماں معمولی کاموں کے لیے اسے ہی کیوں بلاتی ہیں، درجنوں ملازم گھر پر موجود ہیں پھر بھی اسے ہی سلائی کے لیے کپڑے دینے بھیجتی ہیں، دوپٹے رنگوانے کے لیے جانا ہو تو بھی وہی، کنزا کے سسرال میں کوئی چیز بھجوانی ہو تو بھی وہی، آخر کیوں؟ سے پہلے کے زیادہ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ فروا ایک بار پھر اس کی مشکلیں آسان کرنے پہنچ گئی۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام وہ شہریار اور ملازموں کے ذریعے کروا دیتی اور اماں منہ دیکھتی رہ جاتی۔ وہ صرف اسی صورت میں اعظم کو کسی کام کے لیے زحمت دیتی جب وہ اس کے بس کا نہ ہوتا۔ شادی سے 10 روز پہلے اعظم اپنے آخری پیپر سے فارغ ہوا تو فروا نے کاموں کی ایک لمبی فہرست اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ لو، یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ شہروز یا شہریار سے کروا لوں مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آئے۔ وہ پشیمان سے لہجے میں بولی، ڈونٹ وری، اب میں فارغ ہوں، سب کام ہو جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور لسٹ کی تفصیل چیک کرنے لگا۔ 2 دن بعد وہ آدھے کاموں سے فارغ ہو چکا تھا۔ کنزا کے جہیز کا سامان اس کے جہیز ہی میں دیے گئے نئے بنگلے میں سیٹ ہو چکا تھا۔ 2 نئے ماڈل کی گاڑیاں پورچ میں کھڑی کر کے ان کی چابیاں کنزا کے نئے بیڈ روم کی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی جا چکی تھیں۔ جہیز والے معاملے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ایک بڑا ہوٹل بارات کے استقبال کے لیے بک کروایا۔ مایوں اور مہندی والے دن کے لیے کوٹھی کی ضروری آرائش و زیبائش کی اور گھر میں آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے اور ویٹروں کا بندوبست کیا۔ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک اور بڑا جنریٹر کوٹھی میں نصب کروانے کے ساتھ ساتھ اسٹور میں کئی کنستر پیٹرول بھی محفوظ کر دیا۔ مختصر یہ کہ شادی والے دن تک وہ اسی طرح کے دیگر کاموں سے بحال ہو گیا۔ خیر تمام رسمیں خوش اسلوبی سے انجام پائیں اور کنزا اپنے سسرال چلی گئی۔ یہاں اسے اور احسام کو چند دن گزارنے کے بعد اپنے نئے بنگلے میں شفٹ ہو جانا تھا۔ مہندی والی رات فروا شہروز کے ساتھ کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اعظم کبھی کبھی نظر چرا کر اسے دیکھتا تو دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ کیا خوب جوڑی ہے، مگر ان سب میں 2 آنکھیں ایسی بھی تھیں جو شہروز اور فروا کے کپل کو مسلسل گھورے جا رہی تھیں۔